سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور اس جب، قل تم کہا تم نے، یا اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نصبرا صبر کریں گے ہم، علی اوپر، طعام کھانے، واحد ایک، فا پس، ادعو دعا کیجئے، لا واسطے نہ ہمارے، ربا رب سے، کا اپنے سے، یخرج نکالے وہ، لا واسطے نہ ہمارے، من سے، ما جو تم بتو اگاتی ہے، الارض زمین، من سے، بقلی ساگ، ہاں اپنا، وقصائی ککڑی، ہاں اپنی، وا اور، فومی گیہوں، ہاں اپنے، وا اور، عدسی مسور، ہاں اپنے، وا اور، بصلی پیاز، ہاں اپنے، قالا فرمایا، کیا، تستبدلون تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس کو جو، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے، بھی بدلے، الذی اس کے جو، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، اہبتو اترو تم، مصرن شہر میں، فاتو انا بے شک، لا واسطے، کم تمہارے، ما جو، سألتم مانگا تم نے، واہ اور، ضربت مسلط کی گئی، علی اوپر، ہم ان کے، الذلۃ ذلت، واہ اور، المسکنہ محتاجی، واہ اور، باؤ لوٹے وہ، بھی ساتھ، غضب قہر کے، من سے، اللہ تعالی عز و جل، ذالکا یہ، بھی اس لیے کہ، انا یقیناً، ہم وہ، کانو تھے، یکفرون انکار کرتے، بی کا، آیاتی آیات، اللہ رب العزت کی، وا اور، یقتلون قتل کرتے وہ، النبیین انبیاء کو، بغیر بغیر، الحق کی حق، ذالکا یہ، بما بسبب جو، عصوا نافرمانی کی انہوں نے، وا اور، کانو تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم فقط ایک کھانے یعنی من اور سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ رب العزت کے غضب میں لوٹ گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالی عز و جل کی آیتوں کا انکار کیا کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے،
بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی نالائقی ہوتی ہے، آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کمتر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیں گے۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق و مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائقی اور نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں کتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو ملک مصر مطلقاً یا کوئی اور شہر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساگ ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا، لیکن من اور سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر، یعنی اتنی عظیم نعمت بغیر کسی محنت کے جو ان کو ملتی تھی، ان کو چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان جو ہے وہ تباہ پستی ہی کی طرف رہا، یعنی جو ہے نیچے کی طرف رہا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کی کم ہمتی اور کم حوصلگی کا پورا اظہار ہو گیا۔ جب بڑوں کی نسبت ہو تو دل اور سوچ اور دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے، اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے زیادہ ہے اور سب سے بڑی ہے، اس لیے ان کو سب سے ہمیشہ اوپر اور بلندی کی طرف جانے کی سوچنا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت و غربت مسلط کر دی گئی۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کے باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو گئیں۔ یعنی یہ لوگ تھے جو بار بار انکار کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی صلاحیتیں ختم کر دیں، جو توفیق ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بزرگ ترین انبیاء تھے، ان کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے یہ خود بھی قاتل جو نہیں بتا سکتے، یعنی خود بھی اس میں شامل تھے اور خود ہی اس کی نافرمانی کی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے عظیم جرائم اور قبیح ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوئی، ان پر ذلت غربت مسلط کی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال اور افعال کا جائزہ لے لیں اور اپنے ماضی اور حال کا مشاہدہ کریں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالی عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے
وہ سب کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بنی اسرائیل سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔